ویلکم بیک۔ ملتان کی مشکل وکٹ پر پاکستان مشکلات سے دوچار، 254 رنز کے تعاقب ٹاپ 4 پویلین روانہ۔ دوسرے دن کے اختتام تک 76 رنز بنا لیے۔ شاہینوں کو جیت کے لیے 178 رنز اور مہمان ٹیم کو 6 مزید وکٹیں درکار۔ میچ اے سپورٹس براہ راست نشر کر رہا ہے۔ اسپن کھیلنے والا ہمارا بہترین کھلاڑی سعود شکیل کریز پر موجود ہے، باقی بیٹر بھرپور ساتھ دے کر میچ جیتیں گے۔ آف سپنر ساجد خان کی پریس کانفرنس، کہا کرکٹ بہت پروفیشنل ہو گئی، اب کوئی ٹیل اینڈر نہیں ہوتا، نچلے نمبروں پر آنے والا اچھا کھیلے اس لیے رنز بنے۔ شکیل جو کہ دونوں ٹیسٹ میں بڑا اچھا کھیلا اور تھرو آؤٹ دا جتنا اس کا کریئر اٹھا کے دیکھ لے وہ اسپن کو بڑا اچھا کھیلتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوگی جو پیچھے آغا بھائی ہے اور ریزی بھائی ہے اور اس کے بعد نومی بھائی اور میں، تو انشاءاللہ لمبے لے کے جائیں گے اور جیتنے کی کوشش کریں گے۔ کرکٹ بہت پروفیشنل ہو چکی ہے، وہ والا زمانہ چلا گیا کہ 7 آؤٹ کر لو تو 3-4 خود بخود آؤٹ ہو جائیں گے۔ سب کھیلنے آئے، وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ وہ کھیلنے نہیں آئے۔ ہاں وہ بہت اچھا کھیلے، کچھ غلطیاں میں نے بھی کی، ہمارے اسپنرز نے بھی کی۔ جب آپ 25 سے 30 اوور کھیل لیتے ہو اور بال تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کھیلنا تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کے کرپٹ وزراء کو ہٹانے کی ہدایت کر دی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان نے اے آر وائی سے گفتگو میں بتایا، بانی نے ہدایت دی ہے صوبے میں کرپشن کی تحقیقات کی جائیں، جو وزراء کرپشن میں ملوث ہیں ان کو فارغ کیا جائے۔ بانی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ بانی نے صوبائی صدارت کے لیے رائے مانگی تو جنید اکبر کا نام تجویز کیا۔ پی ٹی آئی کے پی میں تبدیلی اب جنید اکبر کی صوابدید ہے۔ 2018 میں ایک اناڑی کا بت تراشا گیا، عوام کو چورن بیچا کہ یہ صادق اور امین ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والا اپنی رسیدیں نہیں دکھا سکا، وہ خود 64 ارب کے ڈاکے کا مجرم نکلا۔ پی ٹی آئی والے کس منہ سے امریکہ کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو رہا کرائیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے اس نے ساتھ اتفاق کیا اور اب وہ اگر سپریم کورٹ میں گئی ہے تو 26ویں ترمیم جو ہے وہ اب عمل میں آ چکی ہے، اس کے تحت آئینی بینچ بن چکے ہیں، تو لہٰذا اس کا فیصلہ اب آئینی بینچ ہی کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ کو ملک کی خاطر مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ حکومت ختم ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوگا، نون لیگ کو یہ سوچنا چاہیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں مخالفت کے باوجود حکومت سازی کے لیے نون لیگ کا ساتھ دیا، حکومت کو چاہیے تھا صحافی برادری سے مشاورت کے بعد پیکا ایکٹ پر قانون بنا دیں۔ محمد لویا جرگے کے نمائندے وفد سے ملاقات میں یہ بھی کہا کہ سب نے مل کر پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے کام کرنا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں امریکی ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ ہیوسٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں واضح کیا دورہ امریکہ میں چین مخالف کسی تقریب میں شرکت نہیں کی، مخالفین زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جتنا چاہے پروپیگنڈا کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دورے کا مقصد امریکی سیاستدانوں سے مل کر دہشت گردی کے خلاف مؤثر پلان بنانا ہے، پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ پروپیگنڈا ہے، کسی قسم کا کوئی اینٹی چائنیز اسٹیٹ کی کسی فنکشن میں نہ میں نے اٹینڈ کیا نہ میں گیا ہوں۔ اس طرح کا پروپیگنڈا جتنے کرنے کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واشنگٹن میں آپ نے اراکین کانگریس سے ملاقات کی، آپ کے آپ کے دورے کا مقصد کیا تھا اور کیا نتائج حاصل کر سکے؟ امریکہ آنے کا مقصد 2-3 چیزیں بڑی ضروری تھی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ آؤٹ آف باکس ویو وہ نہیں دیا جا رہا، یہاں پہ بہت سارا گن اسپریڈ کیا جا رہا تھا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اس کو کلیئر کرنا ضروری تھا۔ ڈیفینیٹلی اس میں ابھی ٹائم لگے گا، یہاں کے کانگریس مین اور سینیٹرز کو بہت زیادہ پاکستان کے خلاف پوائزن کیا جا رہا ہے۔ واحد مقصد یہی تھا کہ ہم جو حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہم یہاں کے پولیٹیشنز کو دیں۔ بڑی اچھی میٹنگ ہوئی اور بہت اچھا اور پازیٹیو رسپانس آیا، اور کئیوں نے تو یہ کہا کہ ہمیں یہ والی معاملات کا پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا جو آپ نے بتایا۔ آنے والے دنوں میں آپ کو اور اچھا پازیٹیو سائن نظر آئیں گے۔ مین مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں کے جو پولیٹیشین ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم دہشت گردی کے خلاف ہمیں پلان بنائیں۔ خالی پاکستان کی لڑائی نہیں ہے، سب کی لڑائی ہے۔ ہمارے لیے 2024-23 دونوں سال اچھے نہیں تھے، لیکن دیکھیں گے کہ جو بھی پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف ویپن اٹھائے گا اس کا بندوبست ہوگا۔ کھیتوں میں جانور آنے پر جھگڑا 3 افراد کی جان لے گیا۔ سانگڑ کے گاؤں جانی جنیجو میں 2 گروپوں میں فائرنگ، 3 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کھیتوں میں جانور آنے پر مخالفین نے فائرنگ کی، ایمبولینس کی کمی کی وجہ سے نجی گاڑیوں میں 6 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں حالات کشیدہ ہیں، مشتعل افراد نے ہوائی فائرنگ کر کے دکانیں بند کروا دیں۔ جنین میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے فلسطینی بچی شہید ہو گئی۔ 2 سال کی شہید لیلا کی والدہ اور رشتہ دار شدت غم سے نڈھال ہیں۔
سوگوار فضا میں نماز جنازہ کی ادائیگی بڑی تعداد میں شہری شریک ہوئے. ننھی بچی کمرے میں سو رہی تھی کہ گولیاں کھڑکی توڑتی ہوئی سر میں لگ گئیں. پاکستان اور ایران کے لیے حماس کے نمائندے خالد قدومی کا کہنا ہے کہ غزہ میں دشمن کو شکست اور فلسطینیوں کی فتح ہوئی ہے. بین الاقوامی برادری کو غزہ کی تعمیر نو کے لیے آگے آنا ہوگا. غزہ والوں کی بحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. شکست کھا گیا، دشمن بہت برے طریقے سے شکست کھا گیا اور فلسطینیوں کا فتح ہوا الحمدللہ. اب دنیا کو اور بالخصوص عالم اسلام کو اہل غزہ کو ساتھ دینا ہے، تاکہ کیونکہ ابھی سفر ہمارا شروع ہوا، ان کے گھروں کو بنانا کا ساتھ دینا ہے، ان کے زندگی کو دوبارہ بحال کرنا. آخر میں یہ اہل غزہ جو ہے نا مسجد اقصی کی دفاع میں لگے ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل آج صرف فلسطینیوں کا دشمن نہیں ہے. It is a direct threat to the international and regional and international security. القسام نے ہمیں اسرائیلی بمباری سے محفوظ رکھا. قیدیوں کے تبادلے میں رہا ہونے والی اسرائیلی خواتین فلسطینی مجاہدین کے حسن سلوک کی معترف. ویڈیو پیغام میں حماس اور القسام بریگیڈ کا اچھے سلوک پر شکریہ ادا کیا. حماس کی جانب سے خواتین کو خیر سگالی کے طور پر تحفے بھی دیے گئے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی سپر ہائی وے پر شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے 12 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی ہے. ہوائی فائرنگ کرنے والے 2 ملزمان کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا گیا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان لودھی سے. اپڈیٹ کیجئے سلمان. دیکھیں سپر ہائی وے پنجاب اور سرحد کے قریب یہ رہائشی فلیٹ ہیں جہاں پر شادی کی تقریب کے دوران ہوائی فائرنگ کی جا رہی تھی. بچی 34 فلور پر موجود تھی اور شادی کی تقریب دیکھ رہی تھی. اس کے سینے پر گولی لگی تو موقع پر یہ بچی انتقال کر گئی. 12 سالہ عزیلہ کے نام سے اس کی شناخت ہوئی. پولیس نے موقع پر پہنچی اور اس کے جو قریبی رشتہ دار جو فائرنگ کر رہے تھے جان اور جمال، ان دونوں افراد کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا. بچی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. گرفتار افراد سے اسلحہ بھی برآمد ہو گیا ہے. عدالتیں میرٹ اور آئین کی بنیاد پر فیصلے دے رہی ہیں. کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا تو قانون کے مطابق نمٹا جائے گا. چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود کہتے ہیں پی ٹی آئی نے کبھی سول نافرمانی کی کال دی، کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھے. یہ کل بھی غدار تھے، آج بھی غدار ہیں. الیکشن سے پہلے پاکستان کو شام اور لیبیا بنانے کی کوشش کی گئی. 8 فروری کے الیکشن اس وقت پاکستان کو شام، عراق، لیبیا، مصر کا ماڈل بنانے کی کوشش کی گئی. پاکستان کے خلاف یورپ، امریکہ کے اندر قراردادیں لے کر آنے کی کوشش کی گئی. آئی ایم ایف کے دفاتر کے باہر مظاہرے کیے گئے، خط لکھے گئے، سول نافرمانی کی کال دی گئی. یہ کل بھی غدار وطن تھے، آج بھی غدار وطن ہے. پاکستان کی ترقی کو اب کوئی نہیں روک سکتا. یہ سزائیں عدالتوں سے ہو رہی ہیں، حکومت نہیں دے رہی. اب میرٹ کی بنیاد پر، قانون کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے. اگر کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ بھی قانون اور آئین کے مطابق نپٹا جائے. بھارت کے یوم جمہوریت پر کراچی پریس کلب کے باہر مظاہرہ، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی. حریت کانفرنس کی جانب سے آج یوم سیاہ منانے کی اپیل کی گئی تھی. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے چاند نواب سے. یوم جمہوریت آج منا رہا ہے تو دوسری جانب حریت کانفرنس کی جانب سے پاکستان میں بلیک ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے. کراچی پریس کلب کے بعد کشمیری اور پاکستانی بلیک ڈے منا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر سپریم کورٹ یاسین رضا صاحب، ان سے بات کریں گے. بلیک ڈے کا مسئلہ یہ بنا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں اس ظلم و ستم کو بند کریں. کشمیری دن رات اپنی جانوں کو قربانی دے رہے ہیں. کشمیریوں کو اور پاکستانیوں کو کہنا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق دیا جائے. پاکستان کسٹم کے افغانستان کے ساتھ تجارت کے فروغ اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے خصوصی اقدامات. ممبر ٹیکس پیئر سروسز سعید اکرم کہتے ہیں تورخم بارڈر پر آرٹ آف دی اسٹیٹ ٹرمینل بنا رہے ہیں. مزید جانتے اپنے نمائندے نواب شیر سے. ہمارے ساتھ اس وقت ممبر ٹیکس پیئر سروسز سعید اکرم صاحب موجود ہے، ان سے بات کرتے. جی افغانستان کے ساتھ جو تجارت ہے اس سلسلے میں کسٹم حکام کیا ایسے اقدامات کر رہے ہیں؟ تورخم بارڈر کے اوپر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اپنا ٹرمینل بنا رہے ہیں ITTMS کے نام سے. ٹرمینل کے اندر ہم مختلف لینز بنائیں گے جس میں امپورٹس کے لیے علیحدہ ہوگی، ایکسپورٹس کے لیے علیحدہ ہے، افغان ٹرانزٹ کے لیے علیحدہ ہے. اسمگلنگ میں خاطر خواہ کمی بھی آئی ہے.
اس کے لیے ہم ڈیجیٹائزیشن کر رہے ہیں FBR کی تمام اپنے سسٹمز کی، چیک پوسٹ بنا رہے ہیں، اسکینرز لگانے جا رہے ہیں، تمام جتنے کسٹمز کے ڈاکومنٹس ہیں ان اسکینرز کے ساتھ اٹیچڈ ہوں گے، AI جنریٹڈ ساری چیزیں ہوں گی، جہاں پہ بھی سسپیشن ہوگی وہاں پہ اس کنسائنمنٹس کو دیکھا جائے گا، ان لیجیٹیمیٹ ٹریڈ کے لیے راستے سارے بند ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کسٹم جو ہے وہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ جی واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی کے فریئر ہال میں پرانی اور نایاب گاڑیوں کا میلہ سج گیا، جانتے روحا فاطمہ کی رپورٹ میں۔ کراچی میں منعقد ہوئی قدیم گاڑیوں کی نمائش۔ فریئر ہال میں سجے نایاب گاڑیوں کے میلے میں 100 کے قریب گاڑیاں موجود۔ منیمل ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی کا ڈیزائن ہو، لائک پراپر ڈیزائن اچھا ہے، لوگ آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، دیکھتی ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں ینگر جنریشن۔ شہریوں نے بھی نمائش کو خوب سراہا۔ مجھے کارز کا بہت شوق ہے اور میں ادھر اس لیے آیا ہوں تاکہ میں دوسرے الگ الگ ونٹیج کارز دیکھوں، اینٹیک کارز، یونیک کارز یہ لے کے آئے میں، پلس اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے آیا۔ ٹی کارز میوزیم پاکستان کا پہلا اور واحد آن لائن میوزیم ہے، یہ ہم نے 3 سال پہلے شروع کیا تھا اور آج یہ ہمارا 3rd اینول شو ہے۔ اینٹک کار شو میں سن 1924 سے لے کر سن 2000 تک کی گاڑیاں لائی گئی تھیں۔ نئے اور جدید دور کی گاڑیاں تو سڑکوں پر چلتی آپ سبھی نے دیکھی ہوں گی، لیکن اینٹک گاڑیوں کی اس نمائش نے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی توجہ بھی اپنی جانب مرکوز کر لی ہے۔ کیمرامین محمد ایماد کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیے ARY نیوز۔